نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ایک اور دعا بھی انشاءاللہ ہم مانگتے ہیں۔ دعا ہے اللہم اے اللہ ارنا الحق حقا، اللہ ہم کو دکھا دے حق کا حق ہونا، ورزقنا اتباع، اور اللہ ہم کو توفیق عطا فرما دے کہ ہم حق کی پیروی کریں، ہم اس کے پیچھے چلیں، اس کو اپنا لیں، اس پہ عمل کر لیں۔ وَأَرِنَا، اور اللہ تو دکھا دے ہم کو الباطل باطلا، باطل کا، غلطی کا، برائی کا برا ہونا، ورزقنا اجتنابہ، اور اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ ہم اس سے بچ سکیں، جو کہ بہت عظیم صورت ہم کر رہے ہیں، سورہ اخلاص، جو کہ توحید سے متعلق ہے، پیور توحید ہے، اس کے اندر مرکزی مضمون ہے ہی اس کا خالص توحید۔ عقیدہ انشاءاللہ ہمارا درست ہو جائے، پھر آپ دیکھیں کہ کیسے ہر چیز ہماری انشاءاللہ تعالیٰ درست سے درست ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور یہ معمولی بات نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صدق دل سے پڑھنا۔ ابھی ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، زبان پہ اتنا ہلکا ہے نا، تو ہم سمجھتے ہیں کوئی خاص اس کی ویلیو ہے ہی نہیں۔ اور بعض دفعہ لوگ اتنے لا علم ہوتے ہیں، اتنے لا علم ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اچھا ان کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں سے تو کافر بہتر ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ تو ابھی غیب کے پردے پڑے ہیں تو ایسی باتیں کرتے ہیں، قیامت آئے گی تو پتہ چلے گا کہ کیا ویلیو ہے اس کلمے کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم پیدا ہوئے تھے تو ہمارے کانوں میں کسی نے یہ کلمہ کہا تھا، اگر ہم مسلمان پیدا ہوئے تھے۔ بعض لوگ ریورٹ ہوتے ہیں، کنورٹس ہوتے ہیں، اور کس کی تمنا یہ نہیں ہے کہ جب میں مر رہی ہوں تو میری زبان پر یہی کلمہ جاری ہو۔ احادیث میں ہم کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو گناہگار کلمہ گو ہوگا وہ بہرحال جہنم میں اپنی سزا تو بھگتنے کے لیے جائے گا، اللہ مجھ کو اور آپ کو بچائے، اپنی پناہ میں رکھے۔ اور جب وہ جہنم میں چلا جائے گا اور گناہوں کے مقدار سزا بھگت لے گا تو کلمہ پڑھنے والے نکال لیے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر کچھ رہ جائیں گے، پھر کچھ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں ہوگا لیکن کلمہ پڑھا تھا صدق دل سے۔ دیکھیے منافقوں کی بات نہیں کہ انہوں نے کلمہ پڑھا بھی تو جھوٹا، سچے دل سے کلمہ پڑھا تھا۔ جو اس وقت اپنے دل کو ٹٹولیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سچے دل سے یقین ہے کہ نکل رہا ہوگا۔ تو جس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، عمل صالح کوئی نہیں، لیکن عقیدہ ٹھیک تھا، اس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تھا، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو نکالتا رہے گا، کلمے کی وجہ سے نکالتا رہے گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کہے گا فرشتوں سے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی جہنم سے نکال لو۔ اور یہ بھی ہمیں احادیث سے مضمون ملتا ہے کہ ایک شخص جہنم کی گہرائیوں میں پڑا پکار رہا ہوگا، یا منان یا منان، اللہ کا نام ہے جو قرآن میں نہیں آتا، یا منان، یہ اے احسان کرنے والے، وہ پکار رہا ہوگا، اور رائی کے دانے کے برابر بھی اس کے دل میں اگر ایمان ہوگا اس کو نکال لیا جائے گا۔ یہ یا منان پکارنا خود کیا بتا رہا ہے کہ اللہ کو مانتا تھا، بس شیطان کے پنجے میں آ گیا تھا، دنیا کے دھوکے میں آ گیا تھا، نفس کو قابو نہیں کر سکا تھا، تو وہ بھی نکال لیا جائے گا۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اس کے بعد جہنم کو ڈھانک دیا جائے گا، پرماننٹ بند کر دیا جائے گا، تو کوئی نہیں نکلے گا اس میں سے، خالدین فیہا ابدا والے رہ جائیں گے سارے کافر۔ اس وقت ایک جہنمی تمنا کرے گا، کہ کاش زندگی میں ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا ہوتا۔ تو جو لوگ آج کہتے ہیں نا کیسے مسلمانوں سے تو یہ کافر بہتر ہیں، وہ ذرا سوچ لیں، سورہ کہف میں آتا ہے نا کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑی بڑی باتیں ہیں جو لوگوں کی زبانوں سے نکل جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں ہے لوگوں کو، اور اللہ نے شکوہ کیا ہے قرآن میں، وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کری جیسے اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ ایک شخص آئے گا قیامت کے دن، اللہ کے آگے کھڑا ہوگا حساب دینے کے لیے، اور اس کے اعمال نامے میں سے گناہوں کے ڈھیر نکلتے چلے جائیں گے، دفتر کے دفتر کہتے ہیں، دفتر کا مطلب آفس نہیں، لسٹ آفٹر لسٹ آفٹر لسٹ، بکس آفٹر بکس آفٹر بکس، اور وہ سوچے گا میں تو گیا، ہلاک ہو گیا، اب کیا بچوں گا،
اتنے میں یعنی ہمیں سمجھانے کی بات ہے، اللہ خود ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا معاملہ کیسا ہوگا. پھر آتا ہے کہ ایک چھوٹا سا کاغذ یا پرزہ آئے گا، وہ اس کے ترازو میں ڈالا جائے گا، وہ سوچے گا لو اس سے کیا ہوگا، اور وہ سارے گناہوں کے پلندوں پر بھاری ہو جائے گا. اور وہ کیا ہوگا؟ اللہ کا نام. اتنا عظیم ہے اللہ کا نام. یہ اللہ کا نام لینا، میں اور آپ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے. دنیا کی اتنی بڑی تعداد ہے لوگوں کی دنیا میں کہ جو اللہ کا نام بھی نہیں لیتی. کبھی محبت عظمت کے ساتھ اللہ کا نام آتا بھی نہیں ہے ان کی زبان کے اوپر. تو اپنی خوش قسمتی کو محسوس کریں تاکہ دل کھلیں ہمارے، تاکہ ہمیں خوشی کا احساس ہو. بعض دفعہ ہم عمل کے لیے اور اللہ کی فرما برداری کرنے میں ایسے مصروف اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم اس فضیلت کو بھول جاتے ہیں جو اللہ نے ہم کو دی ہے مسلمان بنا کر. ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان اتار نہیں سکتے. ہم 1000 دفعہ بھی دوبارہ دنیا میں پیدا ہو کر آ جائیں کہ جنہوں نے ہمیں اپنے رب سے اس خالص رشتے میں جوڑ دیا ہے، خالص توحید کے رشتے میں. ورنہ اللہ کو ماننے والے تو بہت پڑے ہیں دنیا کے اندر، لیکن سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لوگ اللہ کو مانتے بھی ہیں لیکن شرک بھی کرتے چلے جاتے ہیں اس کے ساتھ. تو لہٰذا اس لیے ہم نے یہ دعا پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں اس عقیدے ہی پر زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اسی عقیدے پہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے. تو جس حال میں مریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح اٹھائے جائیں گے. اور جو صحیح سالم عقیدہ لے کر اللہ کے آگے کھڑا ہو گیا تو اللہ کی رحمت سے بہت امید ہے، بہت اللہ کی رحمت سے امید ہے. اس لیے کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے قرآن میں، سورہ نساء انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. 2 دفعہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ بس شرک ہی معاف نہیں کرے گا. جس کے اعمال نامے سے قیامت کے دن شرک نکل آیا وہ معاف نہیں ہوگا. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پہ جس کے لیے جس چیز کو چاہے گا معاف کر دے گا. تو عقیدے کی بہت حفاظت کیا کریں. ہر عمل کی قبولیت کا دار و مدار عقیدے کے اوپر ہے، اور یہ عقیدہ ہی ہماری نیتوں کی حفاظت کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی نیت خالص کر لے اپنے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. تو یہ جو مرکزی مضمون ہے اس کا، یہ خالص توحید ہے جس کے لیے ہم نے دعا بھی مانگی. زمان نزول کہا جاتا ہے کہ 5 یا 6 نبوی ہے، جبکہ مسلمانوں پر جسمانی تشدد کا آغاز ہو چکا تھا. اور کوئی داخلی شہادت ہے، کوئی انٹرنل ایویڈنس ہے جس کی وجہ سے علماء کہہ رہے ہیں کہ اس صورت کا نزول 5 یا 6 نبوی میں ہوا تھا جب جسمانی تشدد کا آغاز ہو گیا تھا. جی ہاں، ایویڈنس یہ ہے کہ اس میں اللہ کا نام مبارک آیا ہے، احد. احد کہا گیا ہے، یہاں پہ صفت بیان ہوئی ہے احد. اور یہی لفظ جیسے کل بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، یہی وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جو بلال رضی اللہ عنہ کی زبان پر جاری رہتی تھی جب ان پر تشدد کیا جاتا تھا، جب ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا اور مکے کی گرمی اور اس کی ریت اس پر لٹا کر، اور پھر سینے پر اس تپتی دھوپ میں ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ کر ان کا جو مالک تھا جس کے وہ غلام تھے وہ کہتا تھا کہ اللہ کا انکار کر. اور اس موقع پر بھی وہ کہتے تھے احد 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 احد، ایک ہی ہے وہ، ایک ہی ہے وہ. تو لہٰذا یہ ایک انٹرنل ایویڈنس ہے جس کی وجہ سے اس کا زمانہ نزول جو ہے وہ متعین کیا گیا، ڈٹرمن کیا گیا. فضائل اس کے بہت ہیں. اس کو بخاری کی حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/3 قرآن کے برابر قرار دیا ہے. اچھا، 1/3 کیوں؟ اللہ تعالی ہمارے علماء کو بہت جزائے خیر دے. انہوں نے کتنی باریکی میں جا کے اور قرآن کے معنی ہم تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ 1/3 کیوں؟ یہ جو ایمان ہے جس کو ہم ایمان کہتے ہیں، اس کو بیسکلی 3 سب کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، اور پھر اس کو ایک ٹرم دی جاتی ہے ایمانیات ثلاثہ. ثلاثہ کیا مطلب؟ 3. تو بیسکلی ایمان جو ہے اس کے 3 اہم پلرز ہیں: آخرت اور رسالت اور توحید باری تعالیٰ. اور قرآن نے ان 3 پلرز کو بہت تفصیل کے ساتھ
ایڈریس کیا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے. تو اب یہ جو 3 پلرز ہیں اس میں سے 1/3 کون سا ہے؟ توحید. اور سورہ اخلاص میں کیا ہے؟ خالص توحید. تو کہتے ہیں اس لیے شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 1/3 قرآن کے برابر ڈکلیئر کیا ہو، واللہ عالم. پھر کس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھنے کا اہتمام کیا؟ رات سونے سے پہلے. صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے. اور کون سی سورت پڑھنی چاہیے سونے سے پہلے؟ سورت الکافرون. تو بہتر ہے کہ چاروں قل سونے سے پہلے پڑھ لیے جائیں. پھر فجر کی سنتوں کی دوسری رکعت میں آپ سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے. وتر کی آخری رکعت میں پڑھنا مسنون ہے. سورت الکافرون کے ساتھ ہم نے اس کا بھی ڈسکشن کیا تھا، اس کے فضائل بھی ڈسکس کیے تھے کہ طواف کی رکعتوں میں دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، بخاری ہی میں حدیث ہے کہ ایک شخص تھا، وہ نماز کی ہر رکعت کے آخر میں سورہ اخلاص ضرور پڑھا کرتا تھا. امامت کرواتا تھا، کوئی بھی سورت پڑھتا تھا تو ساتھ سورہ اخلاص ضرور پڑھتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب لوگوں نے یہ بات پہنچائی، اس کا عمل پہنچایا، تو آپ نے پھر پوچھوایا کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس میں رحمان کی صفت بیان ہوئی ہے، اس لیے مجھ کو اس سورت سے محبت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کے اس کو خبر دے دو کہ اس سورت کی محبت اس کو جنت میں لے گئی، جنت تک پہنچا دے گی. یعنی اس سورت کی محبت انسان کو جنت تک پہنچا دے گی انشاءاللہ تعالی. تو ہم جب نمازوں میں سورت الاخلاص پڑھیں تو بہت چھوٹی ہونے کی نیت کی وجہ سے نہ پڑھیں، ذرا سی نیت کے اندر تبدیلی کر لیں. اور وہ تبدیلی کیا ہے کہ اللہ کی توحید کے بیان کی عظمت کی وجہ سے ہم اس کی تلاوت کریں. اور یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ ہم اس سورت کو کسی بھی اور سورت کے بعد یا پہلے پڑھ سکتے ہیں. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے. وہاں ایک شخص اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا، اسألوک یا اللہ، میں مانگتا ہوں تجھ سے اے اللہ، یا احد، یا صمد، یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یعنی کس کا حوالہ دیا اس نے؟ پورے سورہ اخلاص کا. تو آپ نے یہ سنا، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا غفر لک غفر لک غفر لک، معاف کر دیا گیا تیرے لیے، یعنی تجھے معاف کر دیا گیا، تجھے بخش دیا گیا. امام راضی بڑے مشہور مفسر گزرے ہیں، انہوں نے سورہ اخلاص کے 20 نام گنوائے ہیں اور بہت دل چاہ رہا تھا کہ آپ کو 20 نام بتا دیے جائیں، لیکن اس کے بعد پھر وقت کا بھی تھوڑا سا تصور کیا کہ کتنی مرتبہ دوبارہ پوچھیں گے، پھر آپ مطلب پوچھیں گے. تو ان خارج خطرات کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ ارادہ ترک کر دیا. ایک نام اس کا پھر بھی دل چاہ رہا ہے بتانے کا، سورت التوحید. اس کو سورت التوحید بھی کہتے ہیں. اب ایک اور بھی دل چاہ رہا ہے اور وہ ہے سورت النجات. النجات کس سے نجات دے رہی ہے؟ شرک سے. اچھا، اس سے پہلے کہ شروع کریں ذرا اسباب نزول پر بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورت کیوں نازل فرمائی. کچھ روایات ہم کو ایسی ملتی ہیں کہ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا تھا، انسب لنا ربک، ذرا ہم سے اپنے رب کی لینج تو ڈسکس کیجئے، اپنے رب کا نسب تو بیان کیجئے. اب ہمیں بڑی حیرت ہوتی ہے ایسی باتیں سن کے، اس لیے کہ ہم نے کبھی شرک کو ایسا دیکھا نہیں ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ مشرکوں میں معبودوں کے خاندان ہوتے ہیں کہ فلاں دیوتا، اس کی بیوی فلاں دیوی، ان کے ملاپ سے وہ بچہ. چلو اپنی بیوی ہو تو ہم پھر بھی دل پہ پتھر رکھ کے صبر کر لیں. اکثر اور بیشتر تو افیئرز ہو رہے ہوتے ہیں دیویوں کے اور دیوتاؤں کے. اکثر دیوتاؤں کو اپنی بیویاں نہیں پسند آتی، انہیں کسی اور دیوتا کی بیوی پسند آ جاتی ہے، اس سے نعوذ باللہ افیئر ہوتا ہے. تو یہ جو نعوذ باللہ، اللہ رحم کرے سب پہ، جو ان کا یہ بچہ خدا پیدا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے بیسکلی ناجائز ہے، اللیجیٹمیٹ بچہ پیدا ہو گیا. تو اس قسم کی ساری، اور کبھی جانوروں کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا تو بچہ جو ہے جو دیوتا ہے وہ آدھا جانور آدھا انسان بن گیا.
تو عجیب و غریب میتھولوجی کبھی پڑھیں نا، رومن میتھولوجی یا گریک میتھولوجی، تو ایک گورکھ دھندا ہے اس کے اندر. تو ان کے ہاں چونکہ معبودوں کے خاندان ہوا کرتے تھے، تو ایک نیچرل چیز تھی ان کا پوچھنا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں جس رب کی دعوت کی جس رب کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں اس کا کیا خاندان ہے، کیا نسب ہے اس کا؟ کسی نے پوچھا کہ بین لنا جنسا معبودک، کہ ذرا ہمیں یہ تو بتائیے کہ آپ کا معبود کس چیز سے بنا ہوا ہے. اب ہمیں اس پہ بھی بڑی حیرت ہوتی ہے کہ بھئی اللہ کوئی بنتا ہے کسی چیز سے؟ نعوذ باللہ، کوئی مخلوق تھوڑی ہے. لیکن ان کے تو سارے معبود مخلوق ہیں نا، یا تو فگمنٹ آف امیجنیشن ہے اس کی وجہ سے مخلوق ہیں، یا باقاعدہ انہوں نے پتھر سے یا سونے سے یا زمرد سے، ایمرلڈ سے یا یاقوت سے، روبیز وغیرہ سے مجسمے بنائے ہوئے ہوتے ہیں. تو پوچھا کہ بتائیں کس چیز سے بنا ہے آپ کا رب؟ کسی نے کہا کہ ہمارے 360 بت ہیں جو کہ بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہوتے تھے. اور یہ مضمون بھی انشاءاللہ ہم سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ میں خیر سے وہاں تک پہنچائے. سورہ صاد کے آغاز میں یہی مضمون آتا ہے کہ مشرکین نے کہا کہ واہ بھائی، یہ عجیب بات کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اتنے سارے معبودوں کو چھوڑ کے بس ایک ہی الہ بنا دیا انہوں نے ہمارے لیے. یہ تو عجیب باتیں ہیں، بالکل نہ سمجھ میں آنے والی چیزیں ہیں. تو انہوں نے کہا آ کر کہ ہمارے اتنے سارے معبود ہیں جو مل کر ہماری ضروریات پوری کرتے ہیں، ایک معبود آخر کیسے ساری مخلوق کی ضروریات پوری کر سکتا ہے؟ یہ سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا. آپ دیکھیں نا، شرک کیسا گڑا ہوا تھا ان کے ذہنوں کے اندر. وہ سمجھ ہی نہیں سکتے تھے کہ آخر ایک رب سب کو کیسے پال رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو گرا دیا تھا کس کے لیول پر؟ مخلوق کے لیول پر. کہ کتنا بھی پاورفل بادشاہ کوئی کیوں نہ ہو بھی اس کو ہیلپرز چاہیے ہوتے ہیں، اس کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں. ہی کین اونلی ہیئر سو مچ، ہی کین اونلی ڈو سو مچ، ہی کین اونلی سی سو مچ. اتنا ہی دیکھ سکتا ہے، اتنا ہی سن سکتا ہے، اتنی ہی طاقت ہے جسم میں. تو انسانی لمیٹیشنز کو اللہ کے ساتھ جب اٹیچ کر دیا تو پھر اللہ کی ذات کو مکمل کرنے کے لیے اللہ کے شریک بنا دیے. تو اسی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص نازل فرمائی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل، کہہ دیجئے اے نبی، قل یعنی اس بات کی تبلیغ کیجئے، لوگوں کو بتائیے، سمجھا دیجئے لوگوں کو. کیا کہہ دیجئے؟ هو اللہ احد، کہ وہ اللہ یکتا ہے. دیکھیے، واحد ہوتا ہے ایک، واحد کے بعد اثنان آتا ہے، ثلاثہ آتا ہے. واحد 1 کے بعد کیا آتا ہے؟ 2 کے بعد کیا آتا ہے؟ 3. تو یہ نہیں کہا کہ اللہ واحد ہے، کیا کہا؟ احد ہے. ارامی زبان میں جو کہ ارمیک لینگویج تھی یا جو ہیبرو لینگویج ہے، اس میں بھی یہی نام آیا ہے، اللہ. علماء کہتے ہیں کہ سب رسولوں نے آ کر جو اللہ کا ذاتی نام بتایا وہ یہی تھا، اللہ. اور یہ ہم کو اس کا ایکو ملتا ہے، خاص طور پہ وہ جوز وغیرہ میں وہ اللہ کے لیے جو جوز ورڈ استعمال کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ یہوہ. یہوہ کہتے ہیں نا، الہ سے ملتا جلتا ہے. الوہم بھی آتا ہے ان کا، الوہم. سب میں الہ والی ساؤنڈ جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے. اور اللہ کا جو نام مبارک ہے اس کے بھی اتنی خوبصورت تشریحات کی گئی ہیں کہ یہ اللہ کا نام آپ چاہے اس میں، جیسے مثال کے طور پہ ہمارا کسی کا نام ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ نام شاہدہ، اس میں سے شین نکال دیں تو آہدہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا. الف نکال دیں تو یہ ہدا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اور ہا نکال دیں تو دا تو کچھ نہیں ہوتا. یہ تو کوئی نام نہیں ہوتا. اللہ کا جو نام ہے ایسا نام ہے کہ وہ ڈس بیلنس ہوتا ہی نہیں. آپ اگر الف نکال دیں تو کیا بن گیا؟ للہ. اور قرآن میں آتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. پھر اگر وہ لام بھی نکال دیں تو کیا بچ گیا؟ الہ. الہ تو کتنا آتا ہے کہ وہی ہے ایک الہ آسمانوں میں، وہی ہے ایک الہ زمین پہ. اور اگر اس میں پھر وہ بھی نکال دیں، ایک اور لام نکال دیں تو لہو بچ گیا. تو لہو بھی آتا ہے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ بھی آتا ہے قرآن میں. اسی کے لیے ہے جو کچھ کہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں. اور وہ لام بھی نکال دیں تو ہا بچ گیا.
تو یہ تو ضمیر ہے ہی اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا مالک ہے۔ تو وہ جب ڈیپتھ میں جاتے ہیں تو گہرائی میں جانے کی تو کوئی انتہا نہیں ہے۔ لوگوں نے 40 والیوم کی تفاسیر لکھ دی ہیں، 50 60 سال زندگی کے لگا دیے ہیں، اور آخر میں یہ بھی انہوں نے کہا کہ واللہ عالم، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو یہ اللہ کا اپنا ذاتی نام ہے۔ بعض لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ الہ ہے اور الہ کے ساتھ ال لگ گیا ہے، لیکن اس کو یوں سمجھیں کہ یہ اللہ کا بس نام ہے اور ذاتی نام ہے اس کا، اور ہمیشہ سے رہا ہے۔ یعنی یہ تصور ہم ذہن سے نکال دیں کہ اللہ جو ہے یہ عربک ورڈ ہے۔ اگر ہم نے کہا کہ یہ عربک ورڈ ہے تو ہم نے کہاں محدود کر دیا اس ورڈ کو؟ عربس کی حد تک۔ پھر تو یہ ہسٹورک تو نہ رہا نا، پھر تو یہ جغرافیکل باؤنڈریز کراس نہیں کر سکتا، اس کو تو ہم نے عرب میں محدود کر دیا۔ پھر یہ وقت کی سرحد تو پار نہیں کر سکتا، پھر ہمیں ماننا پڑے گا کہ جب عربوں نے عربی بولنی شروع کری تب اللہ کا نام لوگوں کی زبان پر آیا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا نام ہے۔ اللہ نے ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ ہی کے نام سے دوسروں تک اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو نوح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ نوح علیہ السلام کب کی شخصیت ہیں؟ وہ عرب تو نہیں تھے، اور نوح علیہ السلام عربک نہیں بولتے تھے۔ جب کشتی چلنی شروع ہوئی ان کی تو انہوں نے کیا دعا کی تھی؟ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ کے نام سے ہے اس کا چلنا اور اس کا لنگر انداز ہونا۔ پری ہسٹورک شخصیت ہے نوح علیہ السلام۔ پھر سلیمان علیہ السلام، وہ بھی کتنے پہلے کی شخصیت ہیں، اور سلیمان علیہ السلام کو عرب تو نہیں تھے، سعودی عرب میں جیسے آج سعودی عرب ہے وہاں تو نہیں رہتے تھے۔ تو جب انہوں نے خط لکھا تھا ملکہ سبا کو تو انہوں نے کس سے شروع کیا تھا اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ لینگویج سے بالا تر ہے، یہ نام کسی خاص مخصوص زبان سے بالا تر ہے یہ نام، اور جو کہ ناموں کے ساتھ ہوتا ہے۔ بھئی کسی کا نام اگر پروین ہے تو جرمن ہو، انگلش ہو، فرینچ ہو، پنجابی ہو، سرائکی ہو، اردو ہو، پروین تو پروین ہی رہے گا نا، اور کیا ہوگا وہ؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ کا اپنا ذاتی نام ہے، اور اس کی اہمیت کے بارے میں ہم نے بات کر لی۔ انشاءاللہ سورہ فاتحہ شروع کریں گے تو وہاں پھر تھوڑا سا ان چیزوں کو دہرا لیں گے۔ تو فرمایا ہوا اللہ، ہوا، قل کہہ دیجئے، ہوا کہہ دیجئے وہی، یعنی جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو کوئی نئی یا نامعلوم اننون اینٹیٹی نہیں ہے، کوئی انٹروڈکشن نہیں کیا جا رہا کسی نئی ہستی کا، نتھنگ نیو، بلکہ اللہ ہے، جانی بوجھی ذات، فیملیئر ذات ہے وہ کون ہے؟ اللہ۔ اور وہ کیسا ہے؟ احد، ذات میں اکیلا ہے، دو یا تین نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، سورہ شورى میں یہ آتا ہے، اس کی تو مثال کی مانند بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اللہ نے منع کیا ہے قرآن میں کہ دیکھو فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں بیان مت کیا کرو۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جیسے پتہ نہیں کیا ریڈیو ہے اس کی آوازیں یہاں جاتی ہیں، ایسی بعض دفعہ اللہ کی تشبیہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں، کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے منع کیا ہے کہ اللہ کی مثالیں بیان نہیں کرو، اس لیے کہ اللہ یونیک ہے، ان پیرللڈ ہے، ان پیئرڈ ہے، اس کی تو مثال کی مانند بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ احد ہے۔ کس کس چیز میں احد ہے؟ یہ اپنی ذات میں احد ہے، اپنی صفات میں احد ہے۔ اللہ کی صفات جیسی کسی کی صفات نہیں ہے، کوئی کسی کے اندر وہ کوالٹیز نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ اس کا غفور ہونا، غفار ہونا، ہم سے کوئی ایک دفعہ معافی مانگے ہم کر دیں، 2 دفعہ معافی مانگے ہم معاف کر دیں، تیسری مرتبہ معافی مانگے ہم کر دیں، کیا حل ہوگا چوتھی مرتبہ؟ بتائیں ذرا، ہم کتنے اریٹیٹ ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ الغفور، الودود، یہ 2 نام اللہ کے ساتھ آتے ہیں کہ تم جتنی دفعہ معافی مانگو گے اس کی محبت تمہارے لیے برقرار رہے گی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ تم اور زیادہ اس سے فائدہ اٹھانے والے بن جاؤ اس محبت سے جو اللہ تم سے کرتا ہے۔ الودود ہے وہ، جیسے اللہ دیتا ہے کوئی نہیں دے سکتا۔ تو صفات میں اللہ یونیک ہے، دیکھتا تو انسان بھی ہے، بصیر انسان بھی ہے، اور بصیر اللہ بھی ہے،
کوئی کمپیریزن ہے؟ کوئی کمپیریزن نہیں ہے انسان کے دیکھنے میں اور اللہ کے دیکھنے میں. تو اپنی صفات میں یکتا ہے، احد ہے. حقوق میں اور اختیارات میں، 4 چیزوں میں اللہ یکتا ہے، ان پیرللڈ. ذات، صفات، حقوق اور اختیارات. حقوق کیا؟ عبادت صرف اللہ کا حق ہے، سجدہ کرنا اللہ کا حق ہے، کسی کے آگے سجدہ نہیں. اسلام میں کسی کے آگے سجدہ حرام ہے. دعا کرنا کسی اور سے، یہ صرف اللہ کا حق ہے، کسی اور سے دعا نہیں کر سکتے، یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ سے دعا کی جائے. نظر نیاز کسی کے نام کی نہیں ہو سکتی سوائے اللہ کے نام کی. اور یہ غلط باتیں ہیں کہنا کہ ہم نام تو اللہ کا لے رہے ہیں لیکن فلاں مزار پہ دیگ چڑھا رہے ہیں. تو فلاں مزار پہ کیوں چڑھائی؟ یقیناً قبر والے کی عظمت ہے ذہن کے اندر، قبر والے کی خوشنودی درکار ہے، اسی لیے مزار پر اس کو لے کر پہنچے ہیں دیگ کو. اور ایک خاص دن کیوں نیاز دی؟ اس خاص دن والی شخصیت کی خوشنودی مطلوب ہے اس لیے. تو نظر نیاز کس کا حق ہے؟ اللہ کا. اور قربانی کسی اور کے نام کی نہیں ہو سکتی سوائے اللہ کے نام کے. یہ 4 بہت اہم چیزیں ہیں. عبادت اللہ کی ہوگی، پھر اور کیا ہوگا؟ دعا کس سے ہوگی؟ جی صرف اللہ سے ہوگی. کوئی کہہ سکتا ہے کہ یا پیر صاحب میری دعا قبول کر لیں؟ نعوذ باللہ، اللہ مجھ کو اور آپ کو بچائے، اپنی حفاظت میں رکھے. اور بتائیے نظر نیاز کس کی ہوگی؟ اللہ کی. اگر اللہ کے نام کی ہے تو پھر وہ کسی خاص مخصوص دن نہیں ہو سکتی، اس کو کھلا رکھیں. اور بتائیں قربانی، کسی جانور کو ذبح کرتے ہوئے اگر اللہ کے علاوہ کسی کا نام لے لیا وہ جانور حرام ہو جاتا ہے. اور یہ 4 چیزیں شرک اکبر ہیں، یہ کبیرہ شرک ہے، معمولی بات نہیں ہے یہ. اور پھر دیکھیں ذرا مزاروں پہ اوپر رش، اور پھر روتے پیٹتے رہتے ہیں ہم کہ ہائے ہمارے پاکستان کو کیا ہو گیا، اور ہم کہتے ہیں ہاں امریکہ نے کچھ کر دیا. امریکہ تو جب کرے گا سو کرے گا، اپنی تو پہلے خیر منائیں ہم. تو اللہ تعالیٰ احد ہے، اس کی تقسیم نہیں ہو سکتی، ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ. یہ بھی ہمیں بات عجیب و غریب لگ رہی کہ اللہ کا ٹکڑا ہونا. ابھی بات کریں گے تو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی. تو ایک ہی آیت ہے قل هو اللہ احد، کافی ہے. یہ دیکھا جائے تو یہ ایک آیت بھی کافی تھی اللہ کے تعارف کے لیے. ہر طرح کے شرک کی اس میں تردید کر دی گئی ہے، ہر طرح کے شرک کو نگیٹ کر دیا گیا ہے اس میں. کیسے؟ اگر ہم مجوس کو لیں، مجوس سمجھتے ہیں؟ پارسیز کو مجوس کہتے ہیں. وہ 2 خالق مانتے ہیں، ایک خیر کا خالق ہے یزدان، یہ فارسی یہ آپ کبھی شاعری میں بھی یزدان سنیں گے، وہ فارسی سے آیا ہے. تو کہتے ہیں خیر کا خالق الگ ہے اور شر کا خالق الگ ہے. تو یزدان اور اہرمن 2 ان کے ہاں خداؤں کا تصور پایا جاتا ہے. عیسائیوں کے ہاں ٹرینٹی ہے، تثلیث کا عقیدہ ہے، 3 in 1، 1 in 3. یا ہندو، ان کے ہاں تو کروڑوں خداؤں کا تصور موجود ہے. تو یہ تو دیکھیں ان سب کو ڈینائی کر دیا نا کہ نہ 2 ہیں نہ 3 ہیں. جب 2 اور 3 نہیں ہیں تو کروڑوں تو ہو ہی نہیں سکتے. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بھی شرک کی قسم رہی ہے. کیسے؟ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کائنات کی ہر چیز میں موجود ہے، ہر چیز میں. تو یہ جو مشرک گائے کو یا پیپل کے درخت کو محترم سمجھتے ہیں، معزز سمجھتے ہیں، مقدس سمجھتے ہیں اور معبود سمجھ کے پرستش کرتے ہیں، اس کے پیچھے کیا فلسفی ہے؟ یہی فلسفی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ خود کائنات میں ڈھل گیا ہے، تو کائنات کی ہر چیز میں اللہ کا ایک ٹکڑا موجود ہے. تو بنیادی طور پہ نعوذ باللہ، پھر کتا بھی، پھر بلی بھی، پھر جانور بھی، پھر سانپ بھی. اللہ تعالی ہم کو اپنی پناہ میں رکھے. یعنی یہ سب چیزوں میں وہ کیا کہہ دیتے ہیں؟ ان کو خدا کہہ دیتے ہیں، نعوذ باللہ. تو اگر اللہ ہر چیز میں موجود ہے اور ہر چیز اگر اللہ ہی ہے تو اللہ احد تو نہ رہا، پھر کہاں سے احد ہوا؟ اور فلسفی کے جہاں اپنے فائدے ہیں، فلسفی ایسی بعض دفعہ
ڈبل ایج سوارڈ بن جاتی ہے کہ جو انسان کے توحید کے عقیدے کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے. اور فلسفی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز ثابت کر سکتی ہے کوئی نظریہ، کوئی تھیوری پیش کر کے. جب لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھئی تم یہ کیسے کہتے ہو کہ ہر چیز کے اندر اللہ ہے، تو کہتے ہیں ہاں دیکھو سنو، پانی ہے نا، تو پانی ہی بھاپ بنتا ہے، پھر پانی ہی برف بنتا ہے، پھر پانی کو پگھلا دو تو دوبارہ وہ پانی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، تو ہے تو پانی. تو اس سے اللہ کی مثال دیتے ہیں. اسی لیے کہا اللہ نے کہا کہ لا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں بیان مت کرو، اللہ کو پانی سے کمپیئر نہیں کرو، یہاں غلطی کرو گے تم. تو ان کا کہ وہی چیز ہے، مختلف شکلوں میں ہے تو پانی، چاہے برف ہو، چاہے بھاپ ہو، چاہے بادل ہو، ہے تو پانی. تو ان کا کہ کچھ بھی ہو، چاند ہے یا سورج ہے یا درخت ہے یا تارے ہیں یا انسان ہے تو سب میں، یا جانور ہیں، سبھی اللہ ہیں نعوذ باللہ. تو کہا کہ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا. احد انڈیویزبل ہے، اللہ کا کوئی حصہ بخرا نہیں ہے. اسی طرح اس عقیدے کی بھی تردید ہو گئی جو عیسائیوں کے ہاں تثلیث کا موجود ہے، کہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ بیٹا ہونے کا مطلب کیا ہوا کہ اپنے جسم کا کوئی حصہ ہے جو کسی اور کے جسم کا حصہ بن گیا. میں اور آپ کبھی اپنے ابو کے جسم کا حصہ تھیں، کبھی اپنی ماں کے جسم کا حصہ تھیں. تو تبھی تو امائیں ہم کو کہتی ہیں نا جگر کا ٹکڑا. اپنے بچوں کو ہم یہی کہتے ہیں نا، جگر کے ٹکڑے ہیں ہمارے، ہمارے وجود کا حصہ ہوتے ہیں بچے. تبھی اتنی شدید انسان کو محبت ہوتی ہے اولاد سے. تو نعوذ باللہ اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو اللہ ہی کا حصہ ہوئے نا. ہم نے کل بھی بات کی تھی سورہ کافرون میں اس کے بارے میں، کہ جیسے گھوڑے کا بیٹا گھوڑا تو اللہ کا بیٹا اللہ، نعوذ باللہ. اس کی بھی نیگیشن ہو گئی. کچھ لوگ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نوروں من نور اللہ، کہ اللہ کے نور میں سے وہ ایک نور ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ذاتی نور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق فرمائی. تو یہ کیا احد ہوا پھر اللہ؟ نعوذ باللہ، پھر تو احد نہ ہوا. تو اب آپ کو بات سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے، تقسیم نہیں ہو سکتی اس کی ذات. ایک اور بھی عقیدہ لوگوں میں پایا گیا، اور وہ ہے حلول کا عقیدہ. حلول سمجھتے؟ حل ہو جانا سمجھتے؟ اچھا میں سمجھاتی ہوں آپ کو انشاءاللہ اللہ کی مدد سے. وہ یہ کہتے ہیں حلول کے عقیدے کے بارے میں، حلول سمجھے ڈیزالو ہو جانا، ٹھیک ہے نا، ایسے کہ نمک پانی میں ڈیزالو نہیں ہوتا، یہ چینی ڈیزالو ہوتی ہے. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے، اور اس میں مسلمانوں کا بھی ایک گروہ شامل ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کی بہت عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر اتر آتا ہے. انکارنیشن جس کو کہا جاتا ہے نا، کہ وہ گاڈ انکارنیٹ بن جاتا ہے، اور اللہ اور بندہ ایسے ایک ہو جاتے ہیں جیسے کہ پانی میں نمک گھل جاتا ہے یا پانی میں چینی گھل جاتی ہے، ایک جان ہو جاتے ہیں. اس کے بھی یہاں پہ نفی ہو گئی کہ اگر اس طرح اللہ بندوں میں گھلنے لگ گیا تو پھر اللہ احد کہاں سے رہا؟ نہیں ہو سکتا احد. اچھا، بعض کیا کہتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جب وہ مر جاتے ہیں تو مرنے کے بعد وہ اللہ میں جا کے ایسے مل جاتے ہیں جیسے ایک قطرہ سمندر کے اندر مل جاتا ہے جا کے. they become one with God. نعوذ باللہ. تو اگر سب کو جا جا کے اللہ کے اندر نعوذ باللہ ملنا ہے تو پھر اللہ پھر احد کہاں سے رہا؟ ان ساری غلط عقیدوں کا اللہ تعالیٰ نے توڑ ایک آیت میں پیش کر دیا کہ قل هو اللہ احد. کہہ دیجیے ان سے کہ اللہ یکتا ہے، یونیک ہے، واحد ہے، ایک ہے. اور مزید سمجھایا اللہ الصمد، اللہ سب سے بے نیاز ہے. صمد کا ایک مطلب آپ کو بتایا تھا، قصد کرنا، ارادہ کرنا. صمد دراصل بہت بڑی چٹان کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں، جس کی کہ پناہ لی جاتی ہے دشمن سے بچنے کے لیے. تو ایک مطلب کیا ہوا؟ بہت بڑی چٹان جس کی کہ پناہ لی جائے.
اچھا، جو چٹان ہوتی ہے، جو راکس ہوتے ہیں، یہ ہالو ہوتے ہیں کہ سالڈ ہوتے ہیں؟ سالڈ ہوتے ہیں. تو سمد کا مطلب ایک ہوتا ہے کہ وہ چیز جو کہ کھوکھلی نہ ہو، ہالو نہ ہو، ایبسلیوٹلی سالڈ. پھر سمد کا مطلب جیسے ابھی آپ نے لکھا رخ کرنا کسی کی طرف. عرب سمد استعمال کیا کرتے تھے، یہ لفظ اس سردار کے لیے استعمال کرتے تھے کہ لوگ جس کی طرف مدد کے لیے رجوع کریں. ایسا ان کا جو کوئی ہیڈ ہوتا تھا، ان کا لیڈر، کہ جو ان کی ہیلپ کر سکے مشکل وقت میں، اس کو کہتے تھے یہ سمد ہے، سردار ہے ہمارا. اب وہ ہستی جو کہ دوسروں کی مدد کرے، اس کو خود کیسا ہونا چاہیے؟ غنی ہونا چاہیے، سخی ہونا چاہیے، کریم ہونا چاہیے، حلیم ہونا چاہیے، تبھی تو دے گا نا کسی کو. تو اللہ کون ہے؟ الصمد. الصمد، اس سے بڑھ کر صمد کوئی نہیں، اس کے برابر کا صمد کوئی نہیں. دعائیں کرنے والے اللہ ہی کو پکارتے ہیں، وہ سب کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، سب اس کے محتاج ہیں. اور جو بے نیاز ترجمہ کیا گیا کہ وہ تو سب کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، سب اس کے محتاج تو ہیں، وہ خود کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے. تو صمد وہ ہستی جس سے کوئی چیز نکلتی نہیں ہے، جس کے وجود سے کوئی چیز خارج نہیں ہوتی. تھوڑی فلسفی ہے لیکن سمجھ آپ کو بات آئی؟ دیکھیے، ہر مخلوق کے وجود سے کچھ نہ کچھ نکلتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی رطوبت نکلتی ہے، کوئی لکوڈ نکلتا ہے، کوئی سالڈ نکلتا ہے، کوئی نطفہ نکلتا ہے، کوئی خون نکلتا ہے، کوئی پسینہ نکلتا ہے، کچھ نہ کچھ نکلتا ہے اس کے جسم سے. تو صمد کیا کہ جس سے کچھ نہ نکلتا ہو. تو یہ اللہ کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے. اور صمد کا مطلب ہے جو کھاتا پیتا نہ ہو. سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا ہے وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اللہ کھلاتا ہے اور وہ کھلایا نہیں جاتا، اللہ کو کھانے کی کوئی ضرورت نہیں. الصمد ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ اس کو موت آتی ہے، آئے گی، نہ بڑھاپا آئے گا، نہ بیماری. تو صمد کا مطلب کیا ہوا کہ جس میں سے کچھ نہ نکلتا ہو، جو کھاتا پیتا نہ ہو. اور الصمد اللہ وہ ہستی جس کو کہ زوال نہ ہو، ڈکے نہ ہو، ڈکلائن نہ ہو، فال نہ ہو، جس کا جیسا ہمیشہ سے تھا آج بھی ویسا ہی ہے، کل بھی ویسا ہی رہے گا. کوئی مخلوق الصمد نہیں ہو سکتی، کسی میں یہ کوالٹی نہیں ہے کہ اس کو زوال نہ آئے. تو اللہ جیسا ہمیشہ سے تھا ویسا آج بھی ہے اور کل ویسا ہی رہے گا. کم زیادہ نہیں ہوتا، وہ بے عیب ہے، الصمد ہے. نہ اس کو موت آئے گی، نہ کوئی اس کی میراث پائے گا. اللہ کا ایک نام ہے الوارث، جو کچھ آسمانوں و زمینوں میں ہے اسی کا ہے. تو یہ الصمد جو ہے، اس میں ایک اور چیز بھی اگر آپ لکھ چکے ہو تو کچھ اور بات کریں آگے. اچھا، ہم نے یہ تو بات کی ہے نا کہ الصمد ہے کہ اللہ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، یعنی کہ اس جیسا تو کوئی نہیں ہے، اس کا اپوزٹ بھی کوئی نہیں ہے. تو نعوذ باللہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ شیطان کی کوئی پیرالل حکومت قائم ہوئی ہوئی ہے کہ جیسا اللہ ہے پاورفل، ایسے ہی اس کا کوئی ایک سمجھیں کہ دشمن ہے یا اس کا مخالف ہے کوئی جو ایکولی پاورفل ہے. نعوذ باللہ. شیطان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. اور جو ابلیسیت کر رہا ہے وہ اس نے اجازت کس سے مانگی تھی؟ اللہ سے مانگی تھی کہ انذرنی الی یوم یبعثون. انشاءاللہ سورہ بقرہ آ رہی ہے، سورہ اعراف آئے گی، بہت دلچسپ مضامین ہیں ایک سے ایک. تو پیرالل گورنمنٹ نہیں بنے گی کوئی، اللہ ہی کے انڈر ہے، وہ اللہ ہی کی اجازت سے کر رہا ہے جو کہ کر رہا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہیں. تو دنیا کے بڑے سے بڑے سردار ہوں جن کے پاس لوگ اپنی حاجتیں لے کر جاتے ہیں، لیکن وہ ہر سردار کسی نہ کسی کا محتاج ہے. ایک واقعہ آتا ہے نا کہ کوئی شخص تھا، اس نے کہا اچھا چلو میں فلاں بادشاہ سے مانگوں جا کے.
تو مانگنے گیا. حکایتیں ہیں، واقعات ہیں، واللہ عالم کتنا سچ ہے اس کے اندر، لیکن عبرت ہے یقیناً، اس کے اندر سبق ملتا ہے انسان کو. تو وہ بادشاہ کے پاس گیا تو دیکھا کہ بادشاہ خود ہاتھ پھیلا کے اللہ سے مانگ رہا ہے، تو وہیں سے واپس آ گیا. اس نے کہا یہ جس کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، جو اس کو دیتا ہے، تو وہ مجھ کو بھی دے گا، یہ تو خود ہی محتاج ہے. تو جب کبھی شکوہ دل میں آئے کہ میں نے فلاں سے یہ مانگا تھا اس نے نہیں دیا، تو یاد رکھ لیں کہ وہ الصمد نہیں ہے، وہ خود کسی کا محتاج ہے، اسی لیے روک لیا اس نے. اس سے مانگیں جس نے اس کو بھی دیا. اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا لیا کریں انشاءاللہ تعالیٰ، پھر آپ دیکھیں کتنا سکون ملے گا. پھر آگے فرمایا لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں. تو اللہ الصمد کیا ہے کہ اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں. ایکچولی ڈیول مطلب ہوتا ہے صمد کا. اللہ کسی کا محتاج نہیں، سب اللہ کے محتاج ہیں. یہ ہے الصمد. ایک لفظ کے لیے ہم کو دو دو جملے استعمال کرنے پڑیں گے، تب بھی نہیں حق ادا ہونے والا. تو الصمد کون؟ سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے. اولاد ضرورت ہوتی ہے، معذوری ہوتی ہے کہ وقت پڑے گا تو کام آئے گی، نسل چلے، وراثت پائے. تو اللہ کون ہے؟ ابھی ہم نے اتنی لمبی اس کے بارے میں بات کری. وہ تو الصمد ہے، کوئی مجبوری نہیں، کوئی معذوری نہیں، نہ اس کو مرنا ہے کہ وراثت کی فکر کرے. سورہ فرقان میں اتنی پیاری آیت آتی ہے، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. توکل کیجئے اس ہستی کے اوپر جو زندہ ہے اور کبھی اس کو موت نہیں آنی. تو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کوئی اسپیشیز نہیں ہے، نعوذ باللہ کوئی اللہ تعالیٰ، اللہ کا نام کوئی سرنیم نہیں ہے جس کے نام کا خاندان چل رہا ہو. ہم کہتے ہیں نا فلاں فیملی، یہ فلاں فیملی کے ہیں، یہ فلاں فیملی کے ہیں. تو نعوذ باللہ کوئی اللہ تعالیٰ کوئی فیملی نہیں ہے، کوئی سرنیم نہیں ہے، احد ہے. تو نہ کوئی بیوی ہے اس کی، تو بچہ کہاں سے آیا؟ سب کون ہیں؟ مخلوق. اور سب مخلوق کیا ہیں؟ اس کے بندے، اس کے غلام. وَلَمْ یولد، اور نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے. کوئی ماں باپ نہیں ہے اللہ کے، نعوذ باللہ. مدر آف گاڈ کہنا کھلا کھلا شرک ہے. اور جتنا اللہ کو غصہ آتا ہے اس بات پر کہ انہوں نے اللہ کے لیے بیٹا بنا لیا ہے. سورہ مریم کا آخری حصہ پڑھیں ذرا، 16ویں پارے میں سورہ مریم آتی ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، زمین شق ہو جائے، پہاڑ گر جائیں، اندعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا ہے. اتنا اللہ کا غضب بھڑکتا ہے اس بات کے اوپر. اور اگر ماں باپ نعوذ باللہ جو اسائن کرتے ہیں اللہ کو، تو اولاد سے پہلے، اولاد پہلے آتی ہے کہ ماں باپ؟ ماں باپ پہلے ہوتے ہیں نا. تو ماں باپ تو اولاد سے پہلے موجود ہوتے ہیں. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ کان اللہ تھا، ولم یکن شیء قبلہ، اور اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک، ابن آدم نے مجھ کو جھٹلا دیا حالانکہ یہ اس کا حق نہ تھا. وشتمنی، اور اس نے مجھ کو گالی دی، ولم یکن لہ ذالک، اور یہ اس کا حق نہ تھا کہ مجھ کو گالی دیتا. یہ کیا ہے؟ حدیث قدسی ہے. تو اس کا جھٹلانا، اس کا مجھے جھٹلانا، تو اس کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح اس نے مجھے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے دوبارہ نہیں بنائے گا. انسان کہتے تھے نا کہ اللہ نے ایک دفعہ بنا دیا دوبارہ نہیں بنا سکتا، تو اللہ کو جھٹلایا اس نے. کذبنی ابن آدم. اور اللہ کو نعوذ باللہ گالی دینا کیا ہے؟ وہ یہ ہے، فرمایا کہ اور اس کا مجھ کو گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے اولاد بنا لی. یہ اللہ کو گالی دی ہے نعوذ باللہ. اور کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَأَنَا الْأَحَدُ، میں احد ہوں، الصمد، صمد ہوں، لم الد، میں نے نہیں پیدا کیا، ولم اولد، اور نہ میں پیدا کیا گیا، ولم یکن لی کفوا احد، اور نہ میری برابری کا کوئی ہے.
نہ میں نے کسی کو جنا، نہ کسی نے مجھ کو جنا، اور نہ کوئی میری برابری کا ہے۔ تو لم یلد ولم یولد، اس کے بارے میں کل بھی ہم نے بات کی تھی۔ لم یہاں خود بتا رہا ہے کہ بات ماضی کی ہے، پاسٹ ٹینس۔ لن نہیں فرمایا، لن کا تعلق ہوتا ہے مستقبل سے، لام نون لن۔ لن کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں، کوئی بنائے گا۔ اس صورت کے نزول کے بعد سے لے کے اب تک کسی نے اللہ کے لیے اولاد تجویز نہیں کری، نہ کسی مذہب نے، نہ کسی اور اسکول آف تھاٹ نے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کا ہمسر بھی نہیں ہے۔ کفو جیسا آپ کو بتایا تھا، کفن کا مطلب ہوتا ہے ترازو کا پلڑا، تو اللہ کی برابری کا کوئی نہیں ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کہنے سے اولاد کی اور برابری کی ویسی ہی نفی ہو گئی، تو الگ سے پھر ذکر کیا ہے۔ توجہ دلانا مقصد ہے کہ اس کی برابری کا کوئی نہیں، نہ کوئی اس کی ضد ہے۔ تو دو لفظ استعمال کرتے ہیں، نہ اللہ کا ند ہے، ند کا مطلب ہوتا ہے بالکل ایکویولنٹ، نہ کوئی اللہ کی ضد ہے، ضد کا مطلب اپوزٹ۔ لا ند لہو لا ضد لہو، نہ اللہ کے جیسا کوئی ہے، نہ اللہ کا برابری کا مخالف کوئی ہے، ایکولی پاورفل، کوئی اپوزٹ فورس نہیں ہے۔ تو سورت کے شروع میں احد اور صمد کا ذکر آیا کہ اللہ رحیم ہے، کریم ہے، اللہ محسن ہے، اللہ جواد ہے۔ جواد ہوتا ہے عطا کرنے والا، جود و کرم۔ اور اللہ تعالیٰ صمد ہے، کوئی صمد ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ دعائیں قبول نہ کرے، اور جب تک خزانوں کا مالک نہ ہو وہ صمد نہیں ہو سکتا۔ لم یلد ولم یولد، کوئی تغیر نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے اللہ کے اندر۔ اگر اللہ کسی پر کرم کرتا ہے یا احسان کرتا ہے تو اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے نہیں کرتا، نہ نقصان سے بچنے کے لیے کرتا ہے، محض احسان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو کوئی اللہ کو مغلوب کر نہیں سکتا۔ تو بہت خوبصورت صورت ہے، سارے شرک کا اس کے اندر انکار ہے، سب ایکسپلین کر دیا گیا۔ کہنے کو حقیقت ہے کہ قل هو اللہ احد خود کافی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے دوہرا کر ہم کو وہ بات بتا دی ہے تاکہ ہم اپنا عقیدہ درست کر لیں۔